یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا۔ بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب ایک مرتبہ پھر جامع مسجد حاضہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارا آنا نماز جمعہ کو ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم پڑھیں سنیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، جو احباب مسلسل بوقت تشریف لا رہے ہیں، اپنے وقت پر تشریف لا رہے ہیں مسجد میں، اور وہ پورا جمعے کا خطاب سماعت کرتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں اللہ کے ولیوں کی شان میں بیان کیا تھا، اور صرف میری کوشش یہ رہی تھی کہ میں اللہ کے ولیوں کی شان میں جتنا کچھ بھی بیان کروں وہ سارا قرآن کی آیات پر مبنی ہو۔ تو میں نے قرآن کی آیات پیش کی تھیں، کسی حدیث کا، کسی تاریخ کی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں، صرف قرآن سے سارا اللہ کے ولیوں کی شان کو بیان کیا۔ اب چونکہ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں اللہ کے ولیوں کی شان قرآن کی روشنی میں پڑھ لی تھی، سن لی تھی، سماعت کر لی تھی، آج کیوں نہ ایک اللہ کے ولی کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کا وہ ولی جو صحابی رسول ہے، اللہ کا وہ ولی جو السابقون الاولون ہے، ان میں سے اس کا تعلق ہے جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لے کر آئے۔ اس وقت ابھی صرف 6 لوگ ایمان لے کر آئے تھے، تو 7ویں وہ صحابی رسول خود تھے۔ ان کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، اور ان کی فضیلت اور شان یہ ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں اور یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی شہادت جس گھرانے کو نصیب ہوئی ہے وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ ہے۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کی والدہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ شرف آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو عطا فرمایا ہے۔ کفار نے بہت زیادہ ظلم کیے ہیں آپ کے اوپر، یعنی ہم کچھ جو سوچ سکتے ہیں نا، اس سوچ کو آپ 100 کے ساتھ ضرب دے دیں، اتنا زیادہ اور سخت ان پر تشدد اور ظلم کیا گیا ہے کافروں کی طرف سے، آپ پر اور آپ کے گھر والوں کے لیے کافروں نے بہت ظلم کیا ہے آپ کے اوپر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری مساجد کے اندر اور محافل کے اندر آپ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور وہ بندے جن کے بارے میں زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے، بس مزارات بنے ہوئے ہیں، ان کے تو عرس ہو جاتے ہیں، میں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن جو صحابی رسول ہو، اور صحابی رسول بھی وہ جو اللہ کا ایسا ولی ہو کہ حضور فرمائیں لوگ جنت کے مشتاق ہیں، لوگوں کے دلوں میں جنت کی طلب ہے،
اور جنت جس کی خواہش رکھتی ہے اسے عمار بن یاسر کہتے ہیں۔ جنت جس کے دیدار کی طلبگار ہے اس کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ اور ہماری مساجد کے اندر عوام الناس کے جلوس کے اندر ان کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے، بہت کم کیا جاتا ہے۔ چاروں خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان صحابہ کرام کا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وہ یہ ہے کہ 7ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے۔ ان کے والدین نے اسلام کیسے قبول کیا اور ان کے ایمان اور اسلام کا اظہار کیسے ہوا؟ جیسے ہی لوگوں کے سامنے ان کے ایمان کا اظہار ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے گھر والے مسلمان ہیں، کافروں نے اسی دن سے ان کا جینا حرام کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی اسلام کے ابتدائی دن ہیں، وہ چھپ کر نماز پڑھا رہے تھے اور امامت کروا رہے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ظہر کی امامت کروا رہے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جیسے ہی ابو سفیان، چونکہ اس وقت کافر تھے، ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ کچھ نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اب ان کو ہم نماز پڑھنا سکھاتے۔ حضرت سعد بن عبادہ ان کو جب پتہ چل جاتا ہے نماز کے اندر ہی، وہ جلدی سے نماز پڑھا کر نماز کو مکمل کر لیتے ہیں۔ ابو سفیان آتا ہے، وہ کہتا ہے سعد تو بڑا سمجھدار تھا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اپنے دین سے ہی پھر گیا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی بات کو مان لیا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ایسا نہیں تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ جو تھے انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے کہا کہ کیا اب لوگوں پر یہ مشکل ہے کہ وہ اپنا دین چینج کر سکے، تبدیل کر سکے؟ اب یہ چونکہ اسلام کے ابتدائی دور تھا، پہلے مرحلوں میں اسلام تھا ابھی، تو اس لیے انہوں نے چاہا کہ ذرا تحمل کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اس وقت کو گزارا جائے۔ اتنے میں کیا ہوا، بحث و مباحثہ تکرار شروع ہو گئی۔ ابو سفیان اور اس کے لونڈوں نے، جو اس کے لڑکے ساتھ تھے، انہوں نے کنکریاں اور پتھر مارنا شروع کر دیے۔ ادھر سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ساتھ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی جوابی کارروائی شروع کر دی، پتھر مارنا شروع کر دیے۔ اب دونوں طرف جو ہے وہ پتھراؤ ہو رہا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ زخمی ہو جاتے ہیں۔ جب زخمی ہوتے ہیں تو گھر آتے ہیں۔ اب ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے، گھر بہت کم آتا ہے اور زخمی ہو کر آ گیا ہے۔ ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا تو کدھر تھا اور یہ زخمی کیسے ہو گیا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ گھر بہت کم آتا ہے، نظر بھی نہیں آتا۔ اب اسلام کے اظہار کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ اپنے والدین کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب وہ میرے نبی ہیں۔ والدین بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ اب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی، اب بس آپ نے سننا ہے اور میں نے تلاوت کرنا ہے۔ وہ پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ جب وہ اپنے والدین کے سامنے اللہ کا پاک کلام پڑھتے ہیں، والدین کہتے ہیں یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ عرب تھے نا، جانتے تھے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اے بیٹا تو کس کا کلام پڑھ رہا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ
ایک رب ہے اس کا کلام پڑھ رہا ہوں اور اس کے نبی نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے۔ اب بیٹے کی یہ بات سن کر دونوں والدین جو ماں باپ تھے وہ دونوں کہتے ہیں کہ بیٹا ہمیں بھی ان کا کلمہ پڑھا دو، ہم بھی ان کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ماں باپ نے کلمہ پڑھ لیا، جب کلمہ پڑھ لیا اور پھر اسی دن سے ان پر آزمائش شروع ہو گئی۔ جب کلمہ پڑھ لیا اس دن سے آزمائش شروع ہو گئی۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہمیں نماز سے روکنے والا ہمارا کوئی دشمن موجود نہیں ہے۔ مسجدیں پکی بنی ہوئی ہیں۔ وہ دور تھا کہ جب وہ مسجد کی طرف جاتے تھے تو ان پر پتھر برسائے جاتے تھے، ان کو زخمی کیا جاتا تھا، لیکن آج تو ایسا دور نہیں ہے۔ لیکن آج تو کوئی سختی نہیں ہے کسی قسم کا کافروں کی طرف سے، لیکن افسوس مسلمان آج دین چونکہ ہمیں مفت میں مل گیا ہے نا، اس لیے قدر نہیں ہے۔ ہمیں مفت میں سب کچھ مل گیا ہے، اس کی خاطر ہمیں اپنی جانوں کا اپنے مالوں کا نذرانہ پیش نہیں کرنا پڑا۔ اگر ہماری جانوں کا اولادوں کا نذرانہ پیش کیا ہوتا تو آج مسجدیں بھری ہوئی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر وہ قدر نہیں رہی۔ جو قدر تھی وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں کہ جیسے ہی ابو سفیان کو یہ پتہ چلا کہ ان کی فیملی نے بھی جو ہے وہ اب کلمہ پڑھ لیا ہے تو پہلے بھی ان سے غصہ تھے، اب غصے کا عالم مزید ہو جاتا ہے، شدید بھڑک اٹھتا ہے، وہ ان کو صحرا میں لے جاتا ہے اور درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ شدید گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے، ریت تپ رہی ہے اور اس کے اوپر باندھ دیتا ہے۔ جب اس کا یہ کرنے سے بھی دل نہیں بڑھا تو اس نے کیا کیا کہ زمین جو ہے گرم ہے اس کے اوپر لٹا دیتے ہیں اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والد اور والدہ دونوں کے ساتھ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جا رہا ہے۔ اذیتیں دینا شروع کر دیتا۔ جب دیکھا کہ میری بات ابھی بھی نہیں مانی جا رہی تو اس نے کیا کیا کہ جو گرم گرم پتھر تھے ان کو ہٹا کر گرم گرم جو لوہا ہے اس سے جو بنی ہوئی ذرہ ہے وہ پہنا دی۔ یہ جو جنگ میں لوہے کا جو لباس استعمال کیا جاتا تھا وہ پہنا دیا گرما گرم، اور اس سے جسے اب ہمارا جو جسم جو ہے وہ گل اور سڑ جائے گا وہ ان کو پہنا دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ابھی بھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کے والدین اور وہ خود ان کے پایہ استقلال میں کوئی لغزش نہیں آ رہی، صبر کا دامن تھاما ہوا ہے، زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اب کافر یہ چاہ رہے ہیں یہ اپنا دین چھوڑ دیں، لیکن قربان جائیں آپ کے والدین اور آپ کے گھرانے کی عظمت پر۔ کافر اپنے ظلم پر انتہا کو پہنچ رہا ہے، لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا گھرانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی وفائیں نبھا رہا ہے، وہ وفا نبھا رہے ہیں۔ کافر کہتے ہیں دین چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں ہمیں جتنی مرضی اذیتیں دو ہم دین نہیں چھوڑیں۔ یہ اسلام کی خاطر سب کچھ تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، اتنے میں ابو جہل کو جب پتہ چلتا ہے، ابو جہل آتا ہے۔ اب وہ معاذ اللہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو اس لیے محمد کا کلمہ پڑھ رہی ہے کہ محمد بڑا ہی خوبصورت ہے، اس لیے تو اس پر فدا ہو گئی ہے۔ جب ابو جہل نے یہ بات کی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اس کے منہ پر تھوک پھینک دیا۔ جب تھوکا تو پھر اس کو غصہ آیا، اس نے آپ کو مارا اور پیٹ میں خنجر چبو دیا۔ اس کا دل تب بھی نہیں بھرا، اس نے کہا کہ اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ گستاخی کے کلمات اپنی زبان سے نکالو، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ گستاخی کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالتی۔ ابو جہل کو مزید غصہ آتا ہے، وہ آپ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھ دیتا ہے اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ دیتا ہے۔
وہ دونوں اونٹ بھاگتے ہیں، جب جدا ہو جاتے ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسلام کی پہلی شہید خاتون، جسم ان کا 2 حصوں میں بٹ چکا ہے، لیکن قربان جائیں آپ کی عظمت اور وفاداری پر کہ آپ کی زبان سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا۔ یہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ، جو اسلام کی خاطر 2 ٹکڑوں میں بٹنا تو گوارا کر لیتی ہیں، لیکن اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتی۔ آپ کے والد چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو بھی اذیتیں دی جا رہی تھی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اذیتیں دی جا رہی تھی۔ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرے پیارے صحابی پر اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصبر آل یاسر، اے یاسر کی اولاد صبر کرو، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ، بے شک تمہارا ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ اذیتیں ان کی دیکھیں کہ کس قدر وہ مشکلات میں ہیں، اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو تمہیں اذیتیں دے رہے ہیں۔ پھر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے والد تھے، ان کا بھی اس طرح سے شہادت ہو جاتی ہے چونکہ بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن ابو جہل ابھی بھی باز نہیں آتا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں کسی طرح سے ان کی زبان سے یہ کہلوا دوں کہ وہ دین سے پھر جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن آپ کے والد اور والدہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اب ابو جہل ایک اور سٹیپ لیتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ کوئلے جلاتا ہے اور اسی طرح سے پوری آگ تیار کر دیتا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے۔ جب تیار ہو جاتی ہے، آگ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو پھینک دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ دیکھتے ہیں تو فوراً حکم دیتے ہیں یا نار کونی برداً وسلاماً علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے عمار پر، جیسے تو ٹھنڈی اور سلامتی والی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی۔ اب مجھے یہ بتائیے یہ الفاظ پہلے کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کی خاطر حکم دیا تھا آگ کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاطر حکم دیا تھا، جس کے لیے خدا حکم دے کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اور جس کے لیے مصطفیٰ کریم آگ کو حکم دے کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا اسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں۔ حضرت عمار وہ ہیں کہ حضور آگ کو ان کی خاطر حکم دے رہے ہیں کہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اب عزیزان گرامی قدر مجھے یہ بتائیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو اختیار نہیں ہے، حضور معاذ اللہ کچھ کر نہیں سکتے، ادھر تو دیکھیے، ادھر آگ کو حکم دے رہے ہیں کہ آگ تیرا کام ہے جلانا، تیری صفت میں ہے کہ تو اپنی تیرے احاطے کے اندر جو چیز آ جائے تو اس کو جلا دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، لیکن میں تجھے حکم دے رہا ہوں تو نے آگ اپنی صفت کو چھوڑ دینا ہے اور عمار کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جانا ہے۔ یہ حضور کا اختیار ہے کہ حضور اس کائنات کے نظام میں جیسے چاہیں وہ تصرف کر سکتے ہیں۔ آگ کو حکم دیں تو آگ اپنا جو ہے صفت وہ چھوڑ دیتی ہے، وہ پھر جلاتی نہیں ہے بلکہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اختیار دیا ہوا، تو آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ اب کیا ہوتا ہے جب ابو جہل نے دیکھا کہ میں نے
پتھر بھی لگا کر دیکھ لیے گرما گرم، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے مار پیٹ کر کے بھی دیکھ لیا، اذیتیں دے کر بھی دیکھ لیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے آگ پر پھینکا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کی زبان سے کچھ جاری نہیں ہوا۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ لوہے کو گرم کرتا ہے، سیخوں کو گرم کرتا ہے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کے سر پر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ گرما گرم جیسے ہی ان پر لگتی ہیں، اب ان پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اس قدر ظلم کی انتہا کی گئی۔ اسلام کی خاطر یہ وفاداری دیکھیے گا، جب بے ہوشی کے عالم میں آنے لگے تو ابو جہل نے کہا کہ اب اسلام سے پھر جاؤ، جو میں کہتا ہوں وہ کہہ دو۔ اب چونکہ بے ہوشی کا ایک عالم تھا، اس میں آپ نے وہ الفاظ کہہ دیے جو ابو جہل آپ سے کہلوانا چاہتا تھا۔ وہ الفاظ زبان سے نکل گئے۔ ابو جہل کو تسلی ہو گئی کہ اب میں نے ان کو کافر بنا دیا ہے، معاذ اللہ، ان کی زبان سے میں نے وہ کلمہ کفر نکلوا دیا ہے۔ اب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی زبان سے وہ کلمات کفر ادا ہوئے تھے، دل میں پھر بھی یہی تھا کہ میں نے اسلام کو قبول کیا ہوا ہے، میرا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ زبان سے بے شک ان کے کلمات کفر ادا ہو گئے تھے، اب لیکن ایک پریشانی کی کیفیت تھی کہ شاید اب میں، دل تو ایمان پر مطمئن ہے، لیکن جو زبان سے الفاظ ادا ہوئے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہیں پکڑ کا سبب نہ بن جائے، میں آزمائش میں شاید ناکام نہ ہو گیا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر بڑا ظلم کر رہے تھے اور مجھے نہیں پتہ لگا، اس قدر میری کیفیت بن چکی تھی کہ میں بے ہوشی کے عالم میں تھا، عالم مدہوش میں تھا، کہ میری زبان سے وہ کلمات کفر ادا ہو گئے۔ اب لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ تم کافر ہو گئے ہو۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے عمار مجھے یہ بتاؤ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ دل کا معاملہ کیا ہے؟ دل کا حال کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میرا دل تو ایمان سے بھرا ہوا ہے، میرا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ جیسے ہی زبان پر یہ الفاظ آئے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو وحی کے لیے بھیج دی۔ جبرائیل امی وحی لے کر آئے، سورۃ النحل کی آیت، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے ایمان لانے کے بعد کلمات کفر کہہ دیے، کس حالت میں؟ الا من اکرہ، کہ اس کو اتنا مجبور کر دیا گیا ہو کہ بندہ پہلے مومن تھا لیکن اس کی جان کو ایسا خطرہ تھا، اسے ایسا مجبور کر دیا گیا کہ اس نے اپنی زبان سے کلمات کفر کہہ دیے، لیکن کیا ہے؟ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، بلکہ اس کا دل کی کیفیت تو یہ تھی کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو چکا تھا۔ زبان بے شک کلمات کفر کہہ چکی تھی، لیکن دل پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کو تسلیم کیے ہوئے تھا، دل پھر بھی ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اچھا پھر حرج کس کے لیے ہے؟ فرمایا وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے عمار کی زبان کفر کے لیے کھلی تھی، اس کا سینہ کفر کے لیے نہیں کھلا۔ زبان کھلی تھی کفر کے لیے، لیکن اس کا سینہ کفر کے لیے نہیں کھلا تھا۔ لیکن جس کا سینہ کفر کے لیے کھل جائے، فرمایا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب ہوتا ہے۔ زبان کھل گئی تھی۔ جب آقا علیہ السلام کے پاس یہ وحی آئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، میرے صحابہ سن لو، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ
یہ وہ شخص ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، اس کے ہر خون کے قطرے میں ایمان بھرا ہوا ہے، اس کے ایمان اس طرح سے بھرا ہوا ہے کہ وہ ہڈیوں کے اندر جو بودا ہوتا ہے وہاں تک ایمان بھرا ہوا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا ایمان حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی چلتا پھرتا آپ نے ایمان دیکھنا ہو تو بندہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ۔ کیوں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ساری تکالیفیں برداشت کر لیں، اپنی والدہ کو بھی قربان کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر، اپنے والد کو بھی قربان کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر، اپنے بھائی کو بھی قربان کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، اب کچھ لوگ اس آیت مبارکہ سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ بندے کو اگر اپنی جان کا خطرہ ہو تو وہ کلمات کفر کہہ سکتا ہے، بندہ اپنی زبان سے بول سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، بعض احباب کہتے ہیں کہ اس پہ تقیہ کر لیا کرے، یعنی ان پر اپنے دل میں کچھ اور رکھا کرے، زبان پر کچھ اور آ جایا کرے، تو اس طرح ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے ایک واقعے کی روشنی میں جانتے ہیں، جو لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں اور اس آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو اذیتیں پیش آئی ہیں، جو مشکلات پیش آئی ہیں، پہلے تو وہ صبر کرتے رہے، مہینوں تک ان کے ساتھ ظلم، تشدد، جبر ہوتا رہا۔ وہ مہینوں کے بعد جا کر جب ظلم اپنی انتہا اور شدت کو پہنچ گیا، اس وقت ایک بے ہوشی کی کیفیت آئی، تب جا کر وہ زبان پر الفاظ آئے، اور بندے ان پر افسوس ہے کہ ان کو اسلام کی خاطر جو تھپڑ بھی نہیں پڑے ہوتے، اسلام کی خاطر انہیں کوئی مار پڑی ہی نہیں ہوتی، بلکہ پھر بھی وہ اس طرح سے آیت سے استدلال کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ اسلام کی خاطر لوگوں تم نے برداشت کیا ہے؟ اسلام کی خاطر تم نے جو کچھ برداشت کیا ہے اس کو اپنے سامنے رکھو، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو مشکلات آئی ہیں اس کو سامنے رکھو، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ ان کی مشکلات تم زیادہ تھیں یا تمہاری مشکلات زیادہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فقہ حنبلی کے امام ہیں، اہل سنت و جماعت میں سے ہیں۔ جب آپ کا دور تھا اس وقت خلیفہ اور بادشاہ تھا وہ مامون الرشید تھا، اور ان کے دور میں بہت بڑا ایک مسئلہ چل رہا تھا، وہ یہ تھا خلق قرآن کا۔ ایک ایسا فرقہ جو یہ کہتا تھا کہ قرآن معاذ اللہ اللہ کی مخلوق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ وہ فرقہ یہ کہتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ خلیفہ مامون الرشید جو اس وقت بادشاہ تھا، اس کی حکومت کے اندر بھی یہ چیز غالب آ چکی تھی، وہ فرقہ بھی غالب آ چکا تھا، وہ بھی یہ کہتا تھا کہ معاذ اللہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اب حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دلائل دیے، آپ نے فرمایا جو کلام ہوتا ہے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور جو کلام ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ متکلم کی صفت ہوتا ہے، اور متکلم کی صفت وہ ابدی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر مخلوق مان لیا جاتا تو معاذ اللہ پھر یہ ماننا لازم آتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرنے سے معاذ اللہ محروم تھا، پھر اس نے کلام کو تخلیق کیا، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ یہ صفت جو ہوتی ہے وہ دائمی اور ازلی ہوتی ہے۔ تو کلام اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ اس کی صفت ہے، اور وہ اس کی شان کے مطابق ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق نہیں کیا بلکہ وہ صفت ہے۔ اچھا، خلیفہ مامون الرشید نے ایسا کیا کہ اس وقت کے سارے علماء کو بلایا اور کہا کہ جو بات ہے، ہم فرقہ معتزلہ جو ہیں وہ صحیح کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی معاذ اللہ مخلوق ہے۔
حضرت امام احمد بن حنبل نے دلائل دیا اور فرمایا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، جو یہ عقیدہ رکھے وہ کفری عقیدہ ہے۔ اچھا، یہ عقیدہ جہاں سے جنم لیا نا، وہ حضرت امام حسن بصری جو مولا علی شیر خدا کے شاگرد تھے، وہ ایک جگہ پڑھا رہے تھے، ان کا ایک شاگرد تھا، کسی مسئلے پر امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف ہو گیا، اور اختلاف ہوا نا جب، تو اس نے کہا کہ آئندہ کے بعد میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ تو امام حسن بصری آپ نے فرمایا کہ ہوا اعتزل عنا، یہ ہم سے الگ ہو گیا، جدا ہو گیا۔ جو جدا ہوا وہ شاگرد اس نے جا کر اپنا ایک فرقہ بنا لیا جس کا نام پڑا معتزلہ، یہ فرقے کا ایک نام تھا، اور یہ خلیفہ مامون الرشید کے دور میں بہت عام ہو چکا تھا۔ اچھا، جب اس کو پتہ چلا نا کہ امام احمد بن حنبل نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے آپ کو جیل میں بھجوا دیا، جیل بھجوا دیا۔ جب کچھ مہینوں تک جیل میں رہے، جب جیل سے واپس آپ کو کوڑے مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا نا، تو اس وقت دیکھا آپ نے کہ کیچڑ میں ایک بچہ کھیل رہا ہے، کیچڑ میں۔ تو آپ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا دھیان سے کھیلو، کہیں پھسل نہ جانا، کہیں گر نہ جانا، پھسل نہ جانا، دھیان سے کھیلو۔ اور آگے سے لڑکے نے جواب دیا، لڑکے نے یہ کہا کہ حضرت آپ میری فکر نہ کریں، اگر میں پھسلوں گا تو اس میں میری ذات کا نقصان اور خسارہ ہوگا، لیکن اگر آپ پھسل گئے تو امت کا نقصان ہو جائے گا۔ آپ پھسل گئے امت گمراہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ آج کے دور کے بڑے بڑے علماء کو خرید لیا گیا ہے۔ آپ کہیں پھسل نہ جانا، کہیں بک نہ جانا، پھسل نہ جانا، امت کا نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بچے کی بات نے بہت زیادہ اثر انداز کیا۔ پھر چلتے چلتے جب جیل میں سے گزر رہے تھے نا، تو ایک چور کی طرف آپ کی نظر پڑی، تو چور نے کہا حضرت میں چور ہوں، میں نے بڑی چوریاں کی ہیں، مجھے بڑے کوڑے مارے گئے ہیں، میں چوری کرنے کے بعد بھی نہیں مانتا تھا کہ میں نے چوری کی ہے، میں چوری کرنے کے بعد نہیں مانتا تھا کہ میں چور ہوں، حالانکہ میں غلط تھا، لیکن میں کبھی بھی اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا تھا، بلکہ میں ڈٹا رہتا تھا۔ حضرت آپ تو پھر بھی حق بیان کر رہے ہیں، اس لیے آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو آپ ڈٹے رہیے گا۔ آپ نے کہا کہ مجھے اس چور کی بھی بڑی نصیحت وہ یاد تھی، جب آپ کو کوڑے مارے گئے، جب کوڑے مارے گئے اتنے شدید قسم کے جب مارے گئے، اب چونکہ وہ امام بھی تھے، وقت کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، فقہ کے امام بھی تھے، تو اس وقت خطرہ تھا کہ پورے عراق کے اندر بغاوت ہو سکتی ہے، لوگوں کا شور اور احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ اب خلیفہ مامون الرشید وہ ایسا کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ آپ لوگ کوڑے مارنا بند کرو اور ان کو ایک گھر میں نظر بند کر دو، ایک گھر میں نظر بند کر دو۔ اب ان کو چار دیواری کے اندر نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ مجھ سے کوئی بھی ملنے کے لیے آئے گا نا تو میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا، کوئی بھی عالم دین مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا میں اسے ملوں گا نہیں۔ کیوں؟ کوئی عام بندہ یہ مان لیتا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، میں سمجھ جاتا کہ وہ لا علم ہے، جاہل ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا۔ لیکن جو عالم دین ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، وہ کس طرح سے اپنی صرف جان بچانے کے لیے زبان سے کلمات کفر ادا کر سکتا ہے۔ اچھا، ان سے ملنے کے لیے ان کے بڑے ہی جسے کہتے ہیں لنگوٹیا یار، لنگوٹیا دوست ملنے کے لیے آتا ہے، جس کا نام تھا یحییٰ بن معین۔ یہ امام بخاری کے استاد ہیں، یحییٰ بن معین، یہ ملنے کے لیے آتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل سے، کیونکہ بڑی دوستی تھی پرانی۔ جب ملنے کے لیے آتے ہیں تو آپ اس سے کلام نہیں کرتے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ میں نے غلطی کر لی، ہر بندہ امام تیرے جیسا احمد بن حنبل جس طرح تو ہے نہیں ہوتا، میرے سے غلطی ہوگی کہ میں نے قرآن کو خلق کہہ دیا، اللہ کی مخلوق کہہ دیا، غلطی کر دی میں نے، لیکن ہر بندہ اب تیرے جیسا تو نہیں ہو سکتا، ہر بندے کے پاس تیرے جیسا صبر اور استقامت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، آپ نے خاموشی اختیار کی، کوئی بات نہیں کی، زبان سے کوئی بات نہیں نکالی۔ اب لوگ سارے دیکھ رہے تھے کہ آپ یحییٰ بن معین سے بات ہی نہیں کر رہے، کلام ہی نہیں کر رہے۔
اب یحییٰ بن معین وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے اور جاتے جاتے یہ کہتے ہیں کہ یار میں نے کون سا کوئی نیا کام کیا ہے. اس سے پہلے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو تھے, انہوں نے بھی زبان سے کلمات کفر کہہ دیے تھے. میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی, میں نے بھی وہی کیا جو حضرت عمار بن یاسر نے کیا تھا. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل خاموش رہتے ہیں. جب وہ یحییٰ بن معین چلے جاتے ہیں, اب لوگ پوچھتے ہیں حضرت آپ کا دوست آیا تھا, آپ نے ان سے بات ہی نہیں کی. وہ تو دلیل بھی دے رہا تھا, صحابی کی دلیل دے رہا تھا کہ ایک صحابی نے بھی ایسا کیا تھا, وہ دلیل دے رہا تھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس سے کلام نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا تم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو نہیں دیکھا؟ کافروں نے پہلے ان کو درخت کے ساتھ تپتی ہوئی ریت پر باندھا, پھر لٹایا, پھر گرم پتھر باندھے ان پر, پھر ان پر تشدد کیا, ان پر لاٹھیوں سے مارا, کس قدر مارا. لیکن تب جا کر 6 مہینے مسلسل ان پر ظلم ہوتا رہا. اتنا مارا, اتنا مارا, جب مار مار کر کافر تھک گئے, پھر ان کے پاس جو آخری حربہ تھا ظلم کرنے کا وہ یہ تھا کہ وہ لوہے کو گرم کر کے آپ کے چہرے پر لگانے لگے تھے. اس وقت مدہوشی کے عالم میں آ کر انہوں نے کلمات کفر کہے تھے تو اللہ نے معاف کر دیا تھا, اللہ نے ان کی شان میں آیت نازل کر دی تھی. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کی خاطر ایک تھپڑ نہیں پڑا, جنہوں نے اسلام کی خاطر کوئی سختی, کوئی ذلت کچھ برداشت نہیں کیا, اور جا کر بات کرتے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس لیے ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو ایک دم جا کر انہوں نے کلمات کفر منہ سے ادا نہیں کیے, بلکہ اتنا ظلم برداشت کیا, تشدد کو برداشت کیا. جب وہ آخری حد پر پہنچ چکے تھے, جب وہ پار ہونے لگی تھی اور مدہوشی کے عالم میں آ کر انہوں نے جب زبان سے یہ بات کہی, اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی. ارے جن کی شان میں اللہ تعالیٰ آیت اتارے اور پھر بطور گواہی دے, جس کی ایمان کے لیے اللہ کی گواہی نازل ہو جائے, اسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے. یہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نوازشات ان پر کیسی تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازشات ان پر کچھ ایسی تھیں کہ جب بھی دیکھا کہ مسجد نبوی کی ابھی تعمیر ہو رہی ہے, سب صحابہ کو حکم دیا کہ اپنا اپنا حصہ ڈالو. کوئی مال کے ذریعے سے ڈال رہا تھا تو کوئی اینٹیں اٹھا کر لا رہا تھا. جہاں پر سارے صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہے, 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کیوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تھا کہ میرے عمار پر کس قدر ظلم کیا گیا ہے, میرے عمار پر کس طرح سے تشدد اور ظلم و بربریت کی داستان رقم کی گئی ہے. لیکن پھر بھی اس کے پایۂ استقلال میں لغزش نہیں آئی, بلکہ اسلام کی خاطر بڑھ چڑھ کر کام کر رہا, وفاداری کا ثبوت دے رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے عمار, ہائے عمار, وہ کیا دن ہوگا کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا, تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, وہ تجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے, لیکن تو پھر بھی حق کے ساتھ ہوگا اور حق تیرے ساتھ ہوگا. یہ وہ صحابی ہیں کہ 93 سال عمر پائی اور شہادت آپ کی جنگ میں ہوتی ہے, جنگ کے دوران شہادت ہوتی ہے. 93 سال کا بندہ جوان ہوتا ہے کہ بوڑھا ہوتا ہے؟ بتائیے گا ذرا, بوڑھا ہوتا ہے نا. لیکن پھر بھی وفاداری کا جذبہ کیسا تھا کہ جنگ صفین میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ سنگت میں ہیں, ان کے ساتھ وفاداری نبھا رہے ہیں. اور پھر حضرت حذیفہ بن یمان جو رازدار رسول ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں, یہ مسلمانوں کا گروہ آپس میں لڑ رہا ہے.
دل میں بڑی تکلیف تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کدھر جائیں، لیکن فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مولا علی کے گروہ میں تھے، میں سمجھ گیا کہ عمار وہاں پر ہوگا جہاں پر حق ہوگا۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام سے میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی پیروی کرنا، میرے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنا، اور جس طریقے پر تم نے چلنا ہے وہ طریقہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ والا ہونا چاہیے۔ وہ طریقہ کون سا ہو؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ والا ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ کا موقع تھا، دیکھ رہے تھے کہ ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں، میں کس طرف جاؤں؟ لیکن جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کے گروہ میں ہیں، ان کو مخالفین شہید کر دیتے ہیں، آپ فوراً اپنی تلوار باہر نکال لیتے ہیں اور مولا علی کے گروہ میں شامل ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ایک باغی گروہ ہوگا جو عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرے گا۔ تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میں باغیوں کے ساتھ نہیں ہوں بلکہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، جو بڑھاپے میں بھی جوانی میں بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ وفاداری نبھا جائیں، اور وفاداری ایسی ہو کہ کسی بھی مقام پر آپ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ ہو، بلکہ ہر مقام پر آگے بڑھ کر آگے جا کر مخالفین کے ساتھ لڑنے والے ہوں۔ جنگ یمامہ جو ہوئی، مسیلمہ کذاب جو ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا کہ ختم نبوت کا منکر تھا، اس کے خلاف جب جنگ ہوئی نا، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بڑا موٹیویٹ کیا مسلمانوں کو، ابھارا، جوش دلایا، اور پھر جنگ کے دوران کافر نے جب تلوار ماری تو آپ کا ایک کان کٹ گیا۔ جب ایک کان کٹ گیا نا تو بعد میں لوگوں نے، ان میں سے کسی ایک نے تانا دیا آپ کو کہ آپ کا کان تو کٹا ہوا ہے، اے کان کٹے والے، کان کٹے ہونے کا کسی نے تانا دیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ مجھے تیرا تانا سن کر افسوس نہیں ہوا بلکہ خوشی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جو کان کٹوایا ہے وہ روزی روٹی کمانے کے لیے نہیں کٹوایا، میں نے جو کان کٹوایا ہے یہ میں نے پیٹ کی خاطر یا کسی جائیداد کے لیے لڑتے ہوئے نہیں کٹوایا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر کٹوایا ہے، یار کی خاطر۔ اگر جان بھی چلی جائے تو پھر اس کے اندر کوئی خسارہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جس حال میں میرا مولا مجھ سے راضی ہے میں اسی حال میں خوش ہوں، تو یہ وہ جذبہ تھا وفا کا، عشق کا، محبت کا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ جیسے جیسے آقا علیہ السلام کو دیکھتے ویسے ویسے آقا علیہ السلام کی صفات کو اپنے اندر اجاگر اور پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جب سے یہ معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل ادا کرنا، صلاۃ اوابین جسے کہتے ہیں، وہ ادا کرنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے، کبھی بھی مغرب کی نماز کے بعد آپ نے نفلوں کو چھوڑا نہیں تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا کریں، آپ نے فرمایا نہیں، میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو شخص بھی مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے، دنیا بھی سنوار دیتا ہے، اسے نہ آخرت میں خسارہ ہوگا نہ کسی قسم کا دنیا میں خسارہ ہوگا۔ یہ وہ صحابی ہیں دوستان محترم کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی بھی ہیں، کہ اگر ہم اللہ کے ولیوں کی نشانی کو اپنے سامنے رکھیں اور ایک طرف حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کو سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سارے کے سارے جو ولی ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور یہ صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک طرف۔ اتنا بڑا مقام ہے۔
لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اسے جنت مل جائے، ہر بندہ اچھا عمل کرتا ہے، ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، جنت کا طلبگار ہے، لیکن جنت اس کی طلبگار ہے جسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، اپنی زندگیوں کو ایسا بنا لے، زندگیوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ صحابہ جب بھی آقا علیہ السلام کو دیکھا کرتے تو اپنی زندگی اور سیرت کو ان کے مطابق کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ اور آج ہم ہیں کس فکر میں ہیں؟ نہ ہمیں اسلام کے لیے ایک تھپڑ بھی نہیں پڑا، نہ ہم نے اسلام کے لیے کوئی مزید محنت کی، بلکہ ہمارے آباء و اجداد نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، وراثت میں ہمیں اسلام مل گیا اور ہم نے بڑا ایزی لے لیا اسلام۔ اسلام کی قدر ان سے پوچھئے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، امیہ بن خلف کس قدر ظلم کرتا تھا، لیکن پھر بھی زبان پر عہد عہد کی صدا جاری رہتی تھی، زبان پر کوئی شکوہ نہیں آتا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو میں برباد ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جان دا کوئی وسا نہیں ہو، جان یار نو دے خاتے صدا ہو جا، شاد ہو جا، ایسے دل دے ہین فساد سارے، اسے دل دے ہین فساد سارے، دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، جیو آکھے جیو رکھے آباد تے رہو وسدا، جیو رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدوں کرے برباد ادوں تو برباد ہو جا، جے کرے او برباد تے تو برباد ہو جا، مارو مارو مینو مار مکاوو، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھنے چلے ڈاواں، تے میں سکھنے چلے ڈاواں، یار فریدا کتے مل جاوے سونا، تے میں رو رو حال سناواں، یار فریدا کتے مل جائے سونا، تے میں رو رو حال سناواں۔ عزیزان گرامی قدر، جس دکھ میں محبوب راضی ہو، جس دکھ میں محبوب راضی ہو، اس دکھ کی وجہ سے جب محبوب راضی ہو جائے تو ہمیں وہ سکھ نہیں چاہیے جس سکھ سے ہمارا محبوب ہم سے ناراض ہو جائے، ہمیں اس دکھ میں ہی